بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی سب سے پہلے بات کرتے کراچی میں ہونے والے خودکش حملے کی۔ یہ حملہ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر کیا گیا تھا اور کئی گھنٹوں اس میں پولیس اور رینجر اور سی ٹی ڈی کے جوانوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر تینوں دہشت گرد مارے گئے اور رینجر کے سب انسپیکٹر سمیت 4 افراد اس میں شہید ہوئے، جن میں ایک پولیس اہلکار، ایک خاکروب اور ایک ہیلپر یا لفٹ مین شامل ہیں۔ تو 4 افراد کی شہادت ہوئی اس میں، اور اس واقعے کی ذمہ داری کالم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، جس کا مطلب یہ کہ ٹی ٹی پی اب کراچی پہنچ گئی ہے اور پاکستان کے شہروں تک اس کی رسائی ہوگی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا تھا اور ایک بڑی مشکل سے پاکستان سے دہشت گردوں کو اکھاڑ پھینکا تھا، وہ اب پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پشاور میں مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا، اس میں بہت سے لوگوں کی جان گئی۔ اب یہ کراچی میں واقعہ ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان میں ایک کا شناخت لکی مروت کے رہائشی کے طور پر ہوئی ہے، دوسرا شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سابق آرمی چیف کے بیٹے کی فائلیں بھی کھل گئی، ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، ان پر بھی 1 ارب سے زائد کی مالیت یعنی کوئی 1.5 ارب کے قریب منی لانڈرنگ کے الزام ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل باجوہ ہوں گے یا جنرل کیانی ہوں گے یا جنرل راحیل شریف ہوں گے، تو نہیں، یہ ان سے بھی پہلے والے آرمی چیف ہیں جن کا نام ہے جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے اس ملک کے اوپر بلا شرکت غیر کئی سال تک حکمرانی کی۔ وہ ایک آمر اور ڈکٹیٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے جن کا نام ہے اعجاز الحق کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ ان کے خلاف 1.8 بلین روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور یہ نیب نے کیس فارورڈ کیا ہے ایف آئی اے کو۔ اب ایف آئی اے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سوال یہ کہ نیب نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی، اور یہ ایف آئی اے کو کیوں فارورڈ کیا گیا ہے، اور کیا نیب کے چیئرمین جو اسی وجہ سے ناراض ہیں کہ وہ یہ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ تحقیقات آگے فارورڈ کر دی، ان پر کوئی پریشر ہے، کوئی دباؤ ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ نیب نے جس کے اوپر منظوری دے دی ہے وہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے کیس ہے۔ تو پرویز الہی صاحب اور اعجاز الحق دونوں جو ہے وہ اس وقت نیب اور ایف آئی اے کے ریڈار پر ہیں، اور دونوں کی جو ہے وہ تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ اعجاز الحق کو 21 فروری کو اسلام آباد میں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے۔ تو اعجاز الحق جو طویل عرصے تک فوج کے یعنی غیر اعلانیہ ترجمان سمجھے جاتے تھے اور ہمیشہ فوج کی پالیسیوں کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، اس وقت وہ ان طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جو فوج کی ناقد ہے، فوج پر تنقید کر رہی ہیں، تو پھر وہ لال دائرہ لگ گیا ہے۔ پرویز الہی پہ لگا ہوا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے ناراض ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر نہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے نہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے جن کو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یعنی جن طاقتوں کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لاتی ہے تو پھر اپنے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، تو دونوں کی دکانداری چل رہی ہے، لیکن دکانداریاں بند ہو رہی ہیں۔ جب دکانداریاں بند ہو رہی ہیں تو اس لیے فوج بری لگنی شروع ہو گئی ہے اور فوج پہ تنقید بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوج کے اندر اور باہر بھی انکوائریاں شروع ہو رہی ہیں، اور فوج کی انٹرنل انکوائری بھی بہت وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے، اور جو ایکسٹرنل ہے، جو یعنی فوج کے غیر اعلانیہ ترجمان یا خود ساختہ قسم کے ترجمان ہیں یا رہے ہیں، ان سب کی بھی جو ہے وہ یعنی گوشمالی ہو رہی ہے۔ خان صاحب نے اعلان کیا جیل برو تحریک کا۔ انہوں نے کہا جی 22 فروری سے ہم لاہور سے جیل برو تحریک شروع کریں گے۔ تو خان صاحب کی جو جیل برو تحریک ہے نا، وہ تو اعلان کے ساتھ ہی فلاپ ہو گئی ہے، کیونکہ ایک تو یوتھیوں نے ان کے اس اعلان کو، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ خان صاحب کو اعلان کرے تو انہیں کوئی اپریشیٹ ہی نہ کرے، کوئی ویلکم ہی نہ کرے۔ تو یوتھی عمران خان کی اس اعلان کے اوپر ان کا رسپانس جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے باوجود کہ خان صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 22 فروری کو جیل بھرو تحریک چلائیں گے، کارکنان کی جانب سے کوئی جوش نظر نہیں آ رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل رات ہی کچھ لوگ جو ہے گرفتاری پیش کرتے کہتے چھوڑو خان صاحب، 22 فروری تو بڑی دور ہے، ہم آج سے گرفتاری دیتے ہیں۔ لیکن کل بھی جو ہے وہ ڈنڈے لے کے زمان پارک میں گھومتے رہے، اور زمان پارک میں 2 دفعہ اس بات کی افواہ پھیلی کہ جناب زمان پارک سے چھاپا پہ گیا۔
पुलिस उधरों आ गई, पुलिस उधरों आ गई, पुलिस उधरों आ गई और दौड़े लग गई और कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाए। रात तक जो है वो पीटीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहे कि ज़मान पर पहुंचे, इमरान खान को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। भाई जब इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी का फैसला कर ही लिया है तो फिर उन्हें अब तो इस बात की कोई फिक्र होनी नहीं चाहिए कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन नहीं, उनका वही यानी वो गिरफ्तारी देने से के लिए तैयार ही नहीं है, ना इमरान खान की ना अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। अब इमरान खान साहब ने ये ऐलान क्यों किया, इसकी दो वजूहात सामने आ रही हैं। अगर वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि ये टाइमिंग जो है इमरान खान साहब की कि उन्हें क्यों ऐलान करना पड़ा कि जी 22 फरवरी को ही। एक तो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सीसीपी लाहौर को बहाल कर दिया गया। सीसीपी लाहौर वो है गुलाम मोहम्मद डोगर। गुलाम मोहम्मद डोगर जो है वो परवेले के दौर में सीसीपी लाहौर थे और वो पीटीए के सपोर्टर हैं। उन्हें वफाकी हुकूमत ने ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, वो ट्रांसफ़र नहीं हुए तो यानी वो लाहौर छोड़ने से इनकार थे। उन्होंने अपने वजारत दाखिला तक के अहकाम मानने से इनकार कर दिया जो उनकी मिनिस्ट्री है। तो सीसीपी लाहौर जो है वो खास साहब के एतमाद के आदमी है। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि क्या बड़ा बंदा सीसीपी आ गया, अब ऐलान कर दो। अब अगर थाने में जाए भी गई तो कुछ चित्तर चित्तर नहीं मारेगा, बल्कि थानों में उनकी अच्छी खासी जो है ना मेहमान नवाजी होगी, उनको उनकी टहल सेवा होगी, उनको अच्छे तरीके से रखा जाएगा। तो पुलिस अपनी आ गई है, जब पुलिस अपनी आ जाए तो फिर जो मर्जी कर लो। दूसरा उन्हें ये पता है कि सदर मुल्क जनाब आरफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया है और चूंकि कोर्ट कह चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कह चुका है कि जनाब इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर दे सकते हैं, तो सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दे देनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएं ना जाएं, लेकिन सदर मुल्क जो तैयार बैठे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख दे दें। तो खास तौर ने 22 तारीख दी है जेल बरो तहरीक की और सदर मुमलकत से मुलाकात हो जानी है अगले 1-2 दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और ना भी हुई तो वो तारीख दे देंगे। तो जब सदर तारीख दे देगा यानी जेल बरो तारीख तो गई, फिर खास साहब उस पर यू टर्न लेंगे कि जनाब वो तो देखे इलेक्शन हम मांग रहे थे और इलेक्शन की डेट आ गई है तो अब जेल बरो तहरीक चलाने का कोई फायदा नहीं। तो खान साहब ने ये ऐलान जो है वो एक और यू टर्न लेने के लिए किया है। खान जो है ना वो अड्डा कच्ची गोलियां नहीं खेल है, वो घर बैठ के सिवाय इस काम के वो मैंने आपको कहा था वो इवल जीनियस है। जिसे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा उसके लिए लफ्ज जो है वो मेरे ज़हन से उस दिन निकल गया था कि जहानत का जो है वो जो उल्टा उलट होता है वो क्या होता है, उसे पता चला वो उसे फतानत कहते हैं। तो फतानत मेरे ज़हन से निकल गया, इवल जीनियस। तो वो फतानत, तो वो ये सारा दिन बैठ के जो चीज़ें सोचते हैं उनमें उनकी ये प्लानिंग शामिल होती है। तो उनकी जो टाइमिंग है वो 2 होप्स की वजह से हुई है। सीसीपी लाहौर गुलाम डोगर अपना बंदा आ गया, सदर ने तारीख दे देनी है तो केड़ी जेल भरो तारीख। तो ये भी उन्होंने एक ब्लफ कार्ड खेला है और ब्लफ कार्ड खेलने की बुनियादी वजह अदलिया के ऊपर प्रेशर डालना। तीसरा ये काम है कि अदलिया जो है वो इलेक्शन की के हवाले से कोई यानी वो कुछ कर नहीं रही। अब चूंकि एक और बड़ा मामला आ गया है और वो आ गया है अदलिया के ऊपर वैसे ही दबाव आ गया, हुकूमत ने वो कार्ड खेल दिया है। अब वीडियो जो आई मुजाहिर नकवी साहब की, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब की, उसके बारे में गुमान ये है कि जाहिर है कि ये सरकारी हलकों की तरफ से आई है। इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं कि ये किसी आम आदमी ने वीडियो ऑडियो जारी नहीं की है। ये यकीनी तौर पर एजेंसियों की रिकॉर्डिंग है या हुकूमती सोर्सेज जो है उनके जो मातहत इदारे हैं उन्होंने काम किया, रिकॉर्डिंग की और बगैर फोरेंसिक के बगैर तहकीक के ये ऑडियो चला दी गई। तो अल्टीमेटली प्रेशर अदलिया के ऊपर आ गया। अब बाद में आप उसको फोरेंसिक कराते फिरे और बाद में उसका कोई और काम करे। आज तो नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि जनाब इस केस को भी अगर आप जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजेंगे तो फिर हुकूमत ने की करना है। यानी उन्होंने अपनी हुकूमत को 2 कौड़ी का कर दिया कि अगर आपसे ये भी नहीं होता, वैसे तो हुकूमत से कुछ भी नहीं होता। यानी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अपने केस नहीं ख़त्म करा सकते और यानी मौशत की बहाली के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो खास नवाज शरीफ तो खुश नहीं है, लेकिन वो चूंकि मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, हुकूमत तो नहीं की है, वोट बैंक को नहीं कहा है। लोग जो बुरा भला कहेंगे वो नवाज शरीफ को कहेंगे। अगर नवाज शरीफ से समझ रहे हैं कि जी चूंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूं, और मरियम भी कह देंगी कि ये तो मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जो है वो क्या लोग इस बात को मान लेंगे? इस बात को लोग नहीं मानेंगे। हुकूमत जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है,
نواز شریف نہیں ہے مگر شہباز شریف ضرور ان کے نام پہ حکومت کر رہے ہیں. تو اب نواز شریف جو ہے وہ اپنی حکومت کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کام کریں, اور حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. ایسی حکومت ہم نے ویسے کم ہی دیکھی ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ حکومت کو ہر کام جو ہے نا وہ سر سے جب پانی گزر جاتا ہے تو یاد آتا ہے. مثلا اب انہیں یاد آ گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 بنتا ہے. وہ ملک احمد روز بیچارہ آ کے پریس کانفرنس کر کے بات بتا رہا ہے کہ جناب جب یہ انہوں نے اسمبلی توڑی تھی عدم اعتماد کے بعد انہوں نے وہ ایڈوائس بھیجی تھی, سارا انلیگل کام ہوا ہے. تو صدر عارف علوی بھی پھنستا ہے, اسپیکر اس وقت کا جو تھا وہ قاسم سوری وہ پھنستا ہے, عمران خان پھنستے ہیں. یہ بالکل آئینی کیس ہے, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن چونکہ حکومت ڈری ہوئی عدلیہ سے کہ جناب عدلیہ میں جو معاملہ جائے گا وہ انہیں ریورس کر دیں گے. چیف جسٹس عطا بدیال صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب کو فیور دیتے ہیں. تو اب تو 5 کا ٹولہ اب کرتے رہیں گے کہ جو 5 جج جیسے بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے حکومت کو کام ہی نہیں کرنے دینا اور حکومت کا ہر کام ریورس کرنا, تو پھر ان کو دے دے حکومت, کورٹ میں جائے حکومت تو کہ جناب یہ پکڑے جج صاحب آج سے آپ حکومت چلائیں. یہ بھی آپ سے نہیں ہوتا, اور آپ بیٹھ کے باہر بیٹھ کے آپ شکوے شکایت بھی کرتے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب نے اگر کسی میرٹ پہ کام کرنا ہوتا تو وہ اب جسٹس مظہر علی نقوی کی آڈیو کا نوٹس لے چکے ہوتے, لیکن انہوں نے نہیں لیا. اور عمران خان بھی عدلیہ سے خوش نہیں ہے, حکومت بھی عدلیہ سے خوش نہیں ہے, اور عدلیہ کے لوگ بھی عدلیہ سے خوش نہیں ہیں. اسی طرح دوسرا ادارہ ہمارا فوج ہے. یہ 2 ادارے ہمارے پاس تھے. اگر آپ 2016 سے پہلے کی پوری ہسٹری اٹھا لیں, 2016 سے پہلے فوج کی عزت ٹاپ لیول پہ تھی اور عدلیہ ٹاپ لیول پہ تھی. ان 2 اداروں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں 2 ہی ادارے ہیں جن کی رسپیکٹ ہے, جن عوام جن کو دل و جان سے چاہتے ہیں یا ان کے خلاف وہ بات سننا پسند نہیں کرتے. 2016 سے 2023 میں آپ جا کر دیکھیں تو دونوں ادارے جو ہیں وہ ورسٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں. اور ان کو کون لے کے گیا ہے؟ ان کو نواز شریف لے کے گیا ہے ورسٹ پوزیشن میں, یا کوئی اور لے کے گیا؟ یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے. اور پھر جو عمران خان کے ساتھ جڑتا گیا وہ کارواں بنتا گیا, اور اس نے اس ملک میں بربادی کے جو ہے نا وہ ایک پورے باب چیپٹر رقم کر دیے. بعض ہمارے دوست اتنے یعنی احمقانہ باتیں کرتے ہیں جو یوٹیوبرز ہیں یا ویلاگرز ہیں کہ انہوں نے جو کراچی میں اٹیک ہوا ہے اس کو بھی الیکشن سے جوڑ دیا. اور چونکہ جی پتہ چل گیا حکومت کو جی الیکشن کرانے جا رہی ہے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے چیف جسٹس کو یہ لکھ دیا کہ آپ اس پہ 100 موٹر نوٹس لے لیں, تو اس لیے کراچی میں حملہ ہو گیا کہ دیکھیں جی حالات بڑے خراب ہیں. پشاور حملہ بھی حکومت پہ ڈالا گیا جی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کیا گیا, اور کراچی حملہ بھی حکومت پہ ڈالا گیا کہ یہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کیا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے جو 40,000 50,000 ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آباد کیے وہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں, اور ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو پشاور میں ہوا تھا اور یہ جو کراچی میں ہوا ہے, آپ اس کو انٹرلنک کریں. کالعدم ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے نا. لکی مروت میں ہم نے آپریشن کیا ہے, اور کراچی میں جو لوگ مارے گئے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا پولیس چیف کے دفتر کے اوپر, ان کا تعلق لکی مروت سے اور شمالی وزیرستان سے ہے. تو آپ انٹرلنک کریں کہ یہ پھر اب وہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہے, اور ہم واپس ان حالات کی طرف جا رہے ہیں جو 2016 سے پہلے تھے. پیپلز پارٹی کا دور اور مشرف کا جو رجیم کا آخری دور ہے, اور اس طرح پیپل پارٹی, تو یہ سارے وہ اسی طرح پاکستان کے حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب اداروں کے اندر گھس کے لوگ حملے کر رہے ہیں. ایک تو تھا سوسائڈ اٹیک کرنا, کوئی ایک بندہ آیا پھٹ گیا. ایک وہ جو باقاعدہ کسی ادارے کے اندر گھس کر اس کے لوگوں کو یرغمال بنانا, مارنا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پولیس کا, رینجرز کا, اور وہ جو اسپیشل یونٹ ہے سی ٹی ڈی کا, جس نے یہ یعنی جان پہ کھیل گئے وہ, اور انہوں نے وہ کیجولیٹیز روک لیں, بچا لی, انسانی جانیں بچا لیں. ورنہ جس طرح وہ تیاری کر کے آئے تھے, 3 لوگ تھے جن کے پاس دستی بم بھی تھے, خود کچھ جیکٹیں بھی تھیں, اسلحہ بھی تھا, وہ تو بہت بڑی تباہی پھیلا دیتے. لیکن وہ رینجر کا وہ جو سب انسپیکٹر شہید ہوا وہ گھس گیا اندر, وہ بہادر آدمی تھا, اور اس کے پیچھے سارے لوگ اندر گھس گئے, اور انہوں نے ان کو یہ بھاگتے نہیں بنی, اور یہ سیدھے یعنی 4 منزلہ عمارت کی چھت پہ چڑھ گئے,
اور پھر وہاں سے باقی لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کر لیا. تو یہ آپریشن بڑا اگریسولی ہینڈل کیا گیا. اس میں کیجویلٹیز تو ہوئی ہے، لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ ہم واپس ہمارا مقابلہ دہشت گردوں سے ہو رہا ہے اور ہم نے وہ جو کیئرلیس ایٹیچیوڈ اپنا لیا ہے وہ ہم نے ختم نہیں کیا. پشاور دھماکے کے بعد ایک اے پی سی بلائی تھی، وہ عمران خان صاحب نے اس کو ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس میں اگر وہ جماعت شامل نہ ہو جو اس ملک کی دوسری تیسری بڑی جماعت ہے تو پھر آل پارٹیز کانفرنس تو نہیں رہتی. 2016 میں جس طرح تمام جماعتیں بیٹھ گئی تھیں اور سب نے مل کر ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے آپریشن کیے تو تمام سیاسی جماعتوں کی بیکنگ اس سے حاصل تھی، تو پھر وہ آپریشن کامیاب ہوا. لیکن اس میں عمران خان صاحب نکل گئے اس میں سے، تو وہ اے پی سی ہو نہیں سکی. اور پھر یہ نظر آ گئی کہ اس معاملے میں سپلٹ ہے اور وہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی کارروائی کا حصہ بنے جو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف ہو، کیونکہ وہ اسے یا تو اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں یا پھر وہ ان کے بارے میں ان کے خیالات کچھ اور ہیں. تو اسی وجہ سے دہشت گردوں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں اور مجھے تو خدشہ ہے کہ یہ اس طرح کے دھماکے اور اس طرح کی وارداتیں اور ہو سکتی ہیں. اب تو دیکھیں نا کراچی کے پی وہ جو پولیس چیف کا دفتر تھا وہاں سی سی ٹی وی کیمرے ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، چوکیاں بنی ہوئی وہ بندے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا پھر ظاہر ہے اب ہمیں واپس آن ٹوز جانا پڑے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ آسان کام نہیں ہے. اب اس کو اگر آپ الیکشن سے جوڑیں کہ جی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی پھر یہ الیکشن کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن کراؤ ورنہ دھماکے ہوں گے، اور وہ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے نہیں جی یہ دھماکے اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں گے. تو دونوں طرف سے جو ہے نا پھر سیاسی جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، تو اس میں عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو دہشت گرد تو کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کراچی میں فائرنگ ہوا ہے اور ادھر امریکہ میں فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ ایک دہشت گرد نے اٹیک کی ہے، فائرنگ کی ہے مسیسپی میں. وہاں انہوں نے 6 لوگ مار دیے. ایک مسلح شخص تھا، وہ ایک دکان میں گھسا اور اس نے پھر یعنی بیک ٹو بیک پہلے ایک گولی ماری، پھر خاتون کو ماری، پھر گھر میں گھسا وہاں لوگ مارے. تو وہ اکیلا جو ہے وہ مطلب پھرتا رہا پورے شہر میں اور اسے 5-6 لوگوں کو مار دیا. یہ بھی دہشت گردی ہے. اس دشمن سے لڑائی آسان ہوتی ہے جس کا پتہ ہو کہ وہ سامنے کھڑا ہے، وہ 2 ہیں 4 ہیں، تعداد کا پتہ ہو، ایمونیشن کا پتہ ہو، ویپن کا پتہ ہو، ارادے کا پتہ ہو، تو آپ کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے. اس دشمن سے آپ کیسے لڑیں گے جو آپ کی صفوں میں گھسا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ دوست ہے، دشمن ہے، وہ سلیپر سیل ہے، وہ کیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.